بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسط نمبر 14۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سیرت؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ماسٹر جس کی بات سن کر غصے سے اٹھ بیٹھے۔ زبیدہ بی بھی چونک گئی تھیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن سیرت تو سرے سے شادی سے ہی انکار کر رہی تھی۔ جی میں سالم سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لیکن کیوں؟ ماسٹر جی کھڑے ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو سیرت؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زبیدہ بی نے اٹھ کر اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے سالم سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھے پسند نہیں۔ میں اس سے شادی کروں گی جس کو میں پسند کرتی ہوں۔ اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی اس کے ساتھ۔ سیرت کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ کس طرح ہمت سے والدین کے سامنے کھڑی تھی یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ چٹاخ! بکواس بند کرو بدتمیز لڑکی! اس سے پہلے کہ ماسٹر جی کوئی جواب دیتے، زبیدہ بی جو اس کے پاس کھڑی تھی، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سیرت کے گال پر دے مارا، جس کے لڑکھڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھا دی؟ کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم میں آج اتنی ہمت آ گئی اور تمہیں ماں باپ کا پیار بھی نظر نہیں آیا؟ ماسٹر جی غصے میں دھاڑے، لیکن اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ اب بولو بھی، کون ہے وہ جس کے لیے تم نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ اب بولتی کیوں نہیں تم؟ زبیدہ بی بھی غصے میں بولی اور اس کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ لیکن وہ ایک ہی پوزیشن میں جمی کھڑی تھی، ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا تو ہونا ہی تھا، لیکن کسی بڑے نقصان سے یہ نقصان بہتر تھا جو اب ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے روٹھ گئے تھے، اس بات کا احساس اسے تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ ماسٹر جی بڑے غصے میں بھی تھے۔ انہوں نے سیرت کو بیٹوں کی طرح لاڈ سے پالا تھا، اور اس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ماسٹر جی نے سیرت کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے رو رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کا سر اوپر اٹھایا۔ کون ہے وہ بتاؤ؟ ان کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھیں، لیکن وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاذر افندی، اس نے ایسے ہی سر جھکائے ہوئے کہا۔ کون شاذر؟ بتاؤ سیرت۔ زبیدہ بی نے آگے بڑھ کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ شاذر افندی وہی ہے نا جس کا رشتہ آیا تھا کچھ دن پہلے؟ ماسٹر جی نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ اس کی طرف دیکھا۔ جی بابا وہی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اس نے اپنے والدین کو آج اتنے غصے میں دیکھا تھا، تب کیوں نہیں بولی تم جب اس کا رشتہ آیا تھا؟ اس وقت تو تم چپ تھی، جب ہم نے تم سے پوچھا تب بھی نہیں بولی۔ زبیدہ بی کا غصہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ زبیدہ سیرت سے کہو کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کو کل ہی بلوائے، میں اب جلد از جلد سیرت کو اس کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عزت کر لی اس نے میری، مجھے میری بہن اور بہنوئی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ میں اب اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ماسٹر جی نے غصے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان کے الفاظ میں صفاقی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سیرت کو جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کو اب وہاں برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی ماسٹر جی تھے جن کی سیرت میں جان تھی، اور اب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر رہے تھے۔ بابا میری بات تو سنیں پلیز۔ سیرت جو ابھی تک صدمے میں کھڑی تھی، ان کا فیصلہ سن کر تیزی سے آگے بڑھی، لیکن ماسٹر جی نے اس کو راستے میں ہی روک دیا اور گرج دار آواز میں بولے، وہیں رک جاؤ سیرت، آگے مت آنا۔ اب سننے سنانے کا وقت گزر گیا، اور جتنا ہو سکے کوشش کرنا کہ تم میرے سامنے نہ آنا۔ بابا صرف ایک بار میری بات تو سنیں۔ ماسٹر جی کی بات سن کر اس کا دل تڑپ گیا تھا۔ وہ روتے روتے وہیں نیچے فرش پر گر گئی۔ وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ماں باپ کی بے روحی دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے کس مجبوری میں یہ سب کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیرت تمہارے بابا کہہ رہے ہیں اپنے کمرے میں جاؤ، زبیدہ بی نے اس کو دھواں دھار روتے دیکھ کر کہا۔ وہ خود بھی بہت دکھی تھیں۔ انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آج انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، سیرت نے بات ہی ایسی کی تھی۔ امی پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ بڑی امید سے زبیدہ بی کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سیرت فی الحال تم جاؤ کمرے میں، ہم کل بات کریں گے۔ انہوں نے بھی بات نہیں سنی اور بے روحی سے کہا۔ سیرت ہمت کر کے اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی بڑی تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لیے قدم اٹھانا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ماسٹر جی اپنے کمرے میں بڑے گمسم بیٹھے تھے۔ زبیدہ بھی جانتی تھی کہ سیرت کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ وہ سیرت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آج اس نے لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ زبیدہ بی نے ماسٹر جی کو سوچوں میں گم بیٹھے دیکھ کر
پوچھا۔ زبیدہ مجھے سیرت سے یہ امید نہیں تھی وہ ایسا کرے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے میرا دل اور اعتبار توڑا ہے، میں کبھی معاف نہیں کر سکتا اس کو۔ ہم اسے اتنا پیار کرتے تھے، وہ ہمیں پہلے بتا دیتی جب ہم نے پوچھا تھا۔ وہ بہت دل گرفتہ انداز میں بول رہے تھے۔ جب انسان کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور جب بھروسہ کوئی بہت ہی اپنا توڑے تو پھر تو اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سیرت سے جب ہم نے پوچھا تھا وہ ہمیں بتا دیتی تو آج اتنا دکھ نہ ہوتا ہمیں۔ اب ہم شینا کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے بھی دکھی لہجے میں کہا۔ زبیدہ بی نے آج پہلی بار ماسٹر جی کو ایسے غصے میں اور دکھی دیکھا تھا، ورنہ وہ تو بہت ہی صبر اور برداشت والے انسان تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی زبیدہ بی سے بھی اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن ایسے ان کی عزت پر بات آئے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شینا کو تو بتانا ہی پڑے گا، اس سے کچھ چھپا بھی تو نہیں سکتے۔ ماسٹر جی نے آہستہ سے کہا اور اپنے سینے پر بائیں جانب ہاتھ سے آہستہ آہستہ دبانے لگے۔ کیا ہوا آپ کو؟ زبیدہ بی جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی روتے ہوئے بولی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ زبیدہ بی کو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ماسٹر جی، میں سیرت کو بلاتی ہوں، زبیدہ بی نے پریشانی سے کہا اور ان کے پاس آ گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، اور میں کوئی مرنے نہیں لگا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سیرت کا نام سن کر غصے سے بھڑک کر کہا۔ وہ اس کا نام بھی اب نہیں سننا چاہتے تھے۔ زبیدہ بی ان کو اتنا غصے میں دیکھ کر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اور ہاں، سیرت کو کہتے ہیں وہ اس انسان کو بلائے، کل ہی میں نے اسے ملنا ہے، انہوں نے زبیدہ کو چپ دیکھ کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ زبیدہ بھی اکیلی ہی کمرے میں کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش سیرت تم ہماری آزادی کا یوں ناجائز فائدہ نہ اٹھاتی اور یوں ہمیں ذلیل نہ کرتی، کاش۔ اب موسم کافی بدل گیا تھا، ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ شاذر بھی معمول کے مطابق جاگنگ کر کے واپس آیا اور تیاری کرنے لگ گیا۔ اس کو سیرت کے میسج یا کال کا بہت بے صبری سے انتظار تھا، لیکن ابھی اس کا کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے تیاری کی، سیل اور بیگ اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ سمینا بیگم ناشتے پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم ماما جی، گڈ مارننگ۔ اس نے سمینا بیگم کو جھک کر سلام کیا اور ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو، انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ اس کا موڈ خراب تھا، اس نے چیئر کھینچی اور بیٹھ گئی۔ کیا ہوا شاذر، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ سمینا نے اس کا خراب موڈ دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے اس کے چہرے سے نوٹ کر لیا تھا۔ کچھ نہیں ماما، ٹھیک ہے میرا موڈ۔ ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سیل پر میسج ٹون بجنے لگے۔ میسج سیرت کا تھا۔ اس نے میسج کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ آج شام اپنے گھر والوں کو لے کر آ جائیں، بائے۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو بیزاری تھی اس کے چہرے پر وہ غائب ہو چکی تھی، اب اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ سمینا بیگم اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا شاذر، کس کا میسج تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ماما آپ تیار رہنا، شام کو ہم نے سیرت کے گھر چلنا، اب آگے آپ سمجھ ہی جائیے کہ کس کا میسج تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے سمینا بیگم کو بتایا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو شاذر؟ انہوں نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی ہاں ماما، اس نے خوشی سے کہا اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ شکر ہے میرے بیٹے کے چہرے پر ہنسی تو آئی، یا اللہ اس کو ایسے ہی قائم رکھنا۔ انہوں نے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے دل میں اس کی نظر اتاری۔ آمین ماما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سیرت میری ہے اور میری ہی رہے گی، اب آپ دیکھ لیں۔ وہ بہت خوشی اور سرشاری سے کہہ رہا تھا جیسے اس کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ اب آپ تیار رہنا بس، اس نے دوبارہ کہا اور اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تو ابھی تیار ہوں۔ شاذر بیٹا ناشتہ تو پورا کر لو، انہوں نے پیار سے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور دل ہی دل میں انہوں نے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ وہ ایک روایتی ماں تھیں جو اپنے بچوں کی خوشیوں میں ہی خوش تھیں، اور شاذر تو تھا ہی ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی خوشیوں کی تو وہ ہر وقت دعائیں مانگتی تھیں۔ ماما مجھے بھوک نہیں رہی، اللہ حافظ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر سمینا بیگم کو گلے لگا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، ایسے پیار سے گلے لگا کر ماں کو ملنے کی۔ اللہ حافظ بیٹا، انہوں نے بھی گلے لگا کر اس کو پیار کیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا آج بہت ہی خوش تھے۔ وہ رات سے ہی اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ساری رات گزر گئی تھی لیکن اس کو ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم تھی جب زبیدہ بھی کمرے میں آئیں۔
सीरत, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं शाजिल अफंदी के घर वालों को बुलवाओ आज ही। वो सीरत की अबतर हालत देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अम्मी, आप तो मेरी बात सुन लें एक बार। वो जुबैदा की आवाज़ सुनकर उठी और भागकर इनकी तरफ आई। सीरत, अब क्या सुनूं मैं? तुम्हारे बाबा बहुत नाराज़ हैं तुमसे। उन्होंने सीरत की हालत देखते हुए नरमी से बात की। रात की तरह गुस्सा नहीं किया था। सीरत इनके गले लग गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अब तुम इनको बुलवा लो, नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास इसका। सीरत ने पीछे हटकर ज़हमी नज़रों से इनकी तरफ देखा, लेकिन वो कमरे में रुकी नहीं थी, बाहर निकल गई। सीरत फिर से वहीं बैठ गई। एक रात में ही सब कुछ बदल गया था। इसके बाबा, जिनकी सुबह इसकी शक्ल देखकर होती थी, आज वो इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे। और माँ भी इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। माँ तो बेटियों की हर बात, हर एहसास और दुख को समझती हैं, लेकिन जुबैदा भी ने इसकी बात ही नहीं सुनी। शायद वो भी मजबूर थी शोहर की बात मानने पर। ये सब शाजिल की वजह से हुआ था। इसके दिल में शाजिल की नफरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मिस्टर शाजिल अफंदी। आपने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है। मैं आपसे हर आपकी खुशी छीन लूँगी। कभी भी खुश नहीं रहोगे आप। उसने दिल ही दिल में सोचा और उठकर आंसू साफ किए और शाजिल अफंदी को मैसेज किया। जो कुछ भी होना था वो हो गया था, लेकिन अब उसने ये सब बड़ी हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करना था, किसी को भी असल वजह और मजबूरी बताए बगैर। उसने आहत को कॉल करके सीरत के मैसेज का बताया और उसे जल्दी ऑफिस आने का कहकर कॉल बंद कर दी। फिर इंटरकॉम पर कॉल करके अरहम को अंदर बुलाया। कुछ देर बाद वो भी अंदर आ गया। जी सर, आपने बुलाया? उसने इजाज़त लेकर अंदर आते ही पूछा। तुम सालिम सईद को कॉल करके कहना कि वो मुझसे आकर मिले आज ही, मुझे उससे काम है, उसने कुछ सोचते हुए कहा। ओके सर, मैं अभी कह देता हूँ, उसने फर्माबरदारी से कहा। वो हैरान था कि शाजिल सर क्यों मिलना चाहते हैं सालिम साहब से। हालांकि जब उसने कहा था कि आप मिल लेना, तब तो वो चुप रहे थे और वो इतनी जल्दी मिलते भी नहीं थे किसी से, तो अब क्यों? ठीक है, तुम जाओ और राहत आए तो इसको इधर भेजना, उसने कहा और सीधा होकर बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था और राहत का इंतज़ार भी कर रहा था। राहत सीधा इसके कैबिन में ही आया था। मुबारक हो तुम्हें, उसने आते ही खुश होकर इसको मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, उससे भी मुस्कुराकर कहा और खड़ा हो गया। राहत ने इसको गले लगा लिया। आज फिर इसके चेहरे पर वही चमक नजर आ रही थी जो सीरत से पहली दफ़ा मिलने पर इसके चेहरे पर थी। अब हद की छेड़छाड़ शुरू हो गई थी और वो इसकी बातों पर हंस रहा था। शाम 6 बजे वो चारों सीरत के घर रवाना हुए। गाड़ी शाजिल ड्राइव कर रहा था। वो चारों ही खामोश थे। सुबह जब शाजिल ने समीना बेगम को बताया था, तब से उन्होंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और इस बार इनकी तैयारी पहले से भी ज़्यादा थी, क्योंकि इनको यकीन था कि वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगी। वो लोग सीरत के घर पहुंच गए थे, लेकिन इनका इस्तकबाल कुछ खास गर्मजोशी से नहीं किया गया था। मास्टर जी इनसे मिले और इनको घर के अंदर ले आए और बैठक में बिठाने की बजाय इनको ड्राइंग रूम में बिठाकर बाहर निकल गए। शाजिल को वो बहुत गुस्से में और संजीदा से लग रहे थे। शाजिल ने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे इधर उधर गौर से देखा, लेकिन उसको सीरत कहीं भी नजर नहीं आई थी। छोटा सा ड्राइंग रूम बहुत नफासत से सजाया गया था। इसकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहाँ सीरत की कॉलेज की तस्वीर आवेजा थी। इसके साथ समरा भी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शाजिल इसकी तस्वीर में ही खो गया। आहद ने इसको टोका तो वो खवासों में वापस आया और सीधा होकर बैठ गया। मास्टर जी और जुबैदा भी दोनों साथ ही अंदर आए थे। जुबैदा भी के हाथ में चाय की ट्रे थी। उन्होंने सबको सलाम किया, ट्रे मेज़ पर रखी और फिर वापस चली गई। मास्टर जी बैठ चुके थे। कुछ देर के बाद जुबैदा भी फिर वापस आ गई और इनके हाथ में दूसरे लवाजमात की ट्रे थी। उन्होंने वो भी मेज़ पर रखी और बैठ गई। इन लोगों ने शाजिल की फैमिली के लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी। भाई साहब, हम पहले भी आए थे सीरत बेटी का रिश्ता लेकर, लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया। अब हम फिर आए हैं। समीना बेगम ने बात का आगाज़ किया और इन दोनों की तरफ देखा जो चेहरे पर संजीदगी लिए बैठे थे। जी, हमें पता है और इस बार मैंने ही बुलवाया है आपको। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। अब सीरत आप लोग की अमानत है, उन्होंने संजीदगी से कहा और शाजिल की तरफ देखा। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस सुर्ख सफ़ेद लंबा चौड़ा शाजिल अफंदी मास्टर जी को बहुत डिसेंट सा लगा था। जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, वो बहुत ही मैच्योर और दबंग इंसान लग रहा था। और सबसे बढ़कर इसकी दौलत और शोहरत थी, जो इसकी पर्सनैलिटी को और भी नुमाया कर रही थी, लेकिन वो इनकी पसंद नहीं था। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बात सुनी और इस बार हमें मायूस नहीं लौटाया, समीना बेगम ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। मास्टर जी के लहजे से समझ गई थी कि वो ये सब किसी मजबूरी में कर रहे हैं। इनके चेहरे की संजीदगी बता रही थी कि वो दिल से राज़ी नहीं थे। जी, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये शादी बहुत सादगी से होगी।
وہ بھی 2 دن کے بعد۔ ماسٹر جی نے گویا ان پر بم پھوڑا۔ انہوں نے سمینا بیگم کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس اپنی بات ہی کہی۔ زبیدہ بیگم چپ کر کے سن رہی تھیں سب کچھ۔ لیکن انکل، شازیل کی شادی تو ہم بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ شازیل اکرام افندی کی شادی ہوئی ہے۔ احد، جو کب سے چپ بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا، وہ ماسٹر جی کی بات سن کر بول پڑا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آپ لوگ جس طرح سے مرضی شادی کریں، بس ادھر بارات سادگی سے آنی چاہیے۔ انہوں نے احد کی بات سن کر ناگواری سے کہا تھا۔ شاید ان کو احد کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ شازیل، جو چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ بول پڑا، انکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں۔ سمینا بیگم اور احد چپ کر گئے۔ شازیل نے ان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، ہم نے سیرت سے ملنا ہے۔ سمینا نے زبیدہ بی کی طرف دیکھ کر کہا، آئے میں آپ کو سیرت کے کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ زبیدہ بی نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے ساتھ نکہت اور سمینا بیگم بھی کھڑی ہو گئیں۔ وہ تینوں سیرت کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے کوثر بھی آئی۔ اس نے مٹھائی والی ٹوکری اور ایک بڑا سا شاپنگ والا بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ سیرت بالکل سادہ سے حلیے میں بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ رات سے اب تک کافی رو چکی تھی۔ سمینا اور نکہت بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ سیرت نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اوپر دیکھتی۔ سمینا بیگم نے اس کو گلے لگا لیا اور ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند بہت اچھی لگی تھی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ چپ تھی۔ اس نے اوپر نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کون کون اس کے پاس آیا ہوا ہے اس کے کمرے میں۔ سیرت کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے کمزور ہو گئی ہے۔ زبیدہ بی نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیرت چپ کر کے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اوہ بیٹا، خیال رکھا کریں اپنی صحت کا، انہوں نے سیرت کا چہرہ اوپر کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ وہ تو جیسے ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ اب سیرت آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اس کا اچھے سے خیال رکھا کرنا، سمینا آپا، نکہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نکہت، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بھلا، سیرت تو میری بیٹی ہے، انہوں نے کہا اور اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کنگن، ان سے کنگن نکال کر سیرت کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ یہ گولڈ کے کنگن بہت ہی خوبصورت تھے، جن پر بہت ہی قیمتی سفید نگ جڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کوثر سے شاپنگ بیگ لے کر اس میں سے دوپٹہ نکالا اور سیرت کے سر پر دے دیا۔ زبیدہ بھی چپ چاپ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سیرت تو بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے ہاں بھی تو اس نے خود ہی کی تھی۔ سمینا اور نکہت بیگم اس سے مل کر باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے زبیدہ بی بھی چلی گئیں۔ اب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ماسٹر جی نے ان لوگوں کو 2 دن بعد سادگی سے نکاح کرنے کا کہا تھا۔ زبیدہ بھی ان لوگوں کے جانے کے بعد سیرت کے پاس آ گئیں۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ سیرت، اٹھو، کھانا کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور دھیمے انداز میں بولیں، مجھے بھوک نہیں امی۔ اس نے ماں کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ زبیدہ کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی ماں تھیں، اس کو خود سے دور نہیں کر سکی تھیں اور اس کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئیں۔ لیکن سیرت کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے تھے۔ وہ رات بہت رو چکی تھی، اب چپ تھی۔ سیرت، تمہارے بابا تم سے بہت ناراض ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، تم جانتی ہو تمہارے بابا کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، انہوں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی۔ بہن کو انہوں نے کیسے سنبھالنا ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ سیرت کے بال سہلاتے سہلاتے دکھی انداز میں بتا رہی تھیں، امی پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ زبیدہ بی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولی، میں تو کر دوں گی تمہیں معاف سیرت، لیکن تم خود کو کیسے معاف کرو گی؟ اتنے لوگوں کو دکھ دے کر تم کیسے رہو گی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی خود کو، لیکن امی میں بھی مجبور ہوں، آپ تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا سیرت، ماں ہوں تمہاری، زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سیرت ان کے گلے لگ گئی۔ زبیدہ نے اس کو معاف کر دیا تھا، لیکن ماسٹر جی کو منانا بہت مشکل تھا۔ سیرت ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ 2 دن بعد اس نے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ کچھ دیر ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اب اس کو کچھ ہمت ہو گئی تھی۔ فاضل افندی بہت خوش تھا کیونکہ اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ احد نے اس کی شادی کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ نکہت بیگم بھی سمینا بیگم کے ساتھ تھیں۔ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مہندی اور بارات پر چند قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو انوائٹ کرنا تھا اور ولیمے پر دوستوں، رشتہ داروں، بزنس پارٹنرز، آفس اسٹاف اور بزنس فرینڈز سب کو انوائٹ کرنا ہے۔ احد اس کو تنگ کر رہا تھا، لیکن اس نے احد کو کچھ نہیں بولا اور نہ ہی اس کو روکا تھا۔ ماسٹر جی نے شینا پھپھو اور سعید پھپھا کو گھر بلایا تھا۔
ان کو बुलाने का मकसद सारी बातें इनको बताना था। वो भी सुबह से चुपचाप काम में लगी हुई थी। मास्टर जी ने इससे कोई बात नहीं की थी, ना ही ज़ुबैदा भी ने रात के बाद इससे किसी मौजू पर बात की थी। वो ये सोच रही थी फूफो का क्या रिएक्शन होगा सुनकर, सारिम क्या सोचेगा इसके बारे में। वो काम से फ्री होकर कमरे में चली गई। फूफो लोग सब आ गए थे, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खाने के वक्त वो बाहर आई। उसने दस्तरखान लगाया और उठकर अंदर आ गई। सारिम ने इसका उठकर चले जाना महसूस किया था, लेकिन कुछ बोला नहीं। खाने के बाद मास्टर जी सईद साहब, शीना और सारिम को अपने रूम में लेकर चले गए। रीता और शीजा इसके रूम में आ गई। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान हैं? मैं ये बहुत देर से देख रही हूँ। सीरत भी मुझे बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी। शीना, जो कब से भाई के संजीदा चेहरे को देख रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी थी। सारिम और सईद साहब ने भी इनके चेहरे की तरफ देखा। संजीदगी सी थी। हाँ शीना, बात तो परेशानी वाली ही है, उन्होंने आहिस्ता से कहा, क्योंकि आप इन को सच बताने का वक्त आ ही गया था। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ भाई साहब, बताएं तो सही, शीना ने परेशानी से कहा। सारिम ने भी इनकी बात पर चौंक कर इनकी तरफ देखा, जो शायद लफ्ज़ों को तरतीब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर सोच और परेशानी रकम थी। शीना, सीरत सारिम से शादी नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है। इसका रिश्ता कहीं और से आया है, हमने उधर हाँ कर दी है। सीरत उधर रिश्ते से खुश है। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज बोले थे। इनका सर शर्मिंदगी से झुक गया था। शीना, फूफो, सईद साहब और सारिम ये बात सुनकर शॉक्ड हो चुके थे। शीना से तो कुछ बोला ही नहीं गया था, लेकिन भाई साहब ये कैसे हो सकता? तब तो सीरत ने कुछ नहीं कहा था जब रिश्ता हुआ था। सईद साहब ने सबसे पहले खुद को संभाल कर मास्टर जी से पूछा। यही तो पता नहीं, मुझे भी परसों ही पता लगा है, उन्होंने संजीदगी से कहा। जो कुछ 2 दिन में हुआ था वो इनको बता दिया। सारिम कुछ नहीं बोला था। इसको दुख हुआ था, बहुत बड़ा झटका लगा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सीरत ऐसे करेगी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। इन तीनों ने ही इसको बाहर जाते देखा था। वो तीनों नफूस अब खामोश बैठे थे। इनके पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। फिर यकदम शीना ने गुस्से से बोलना शुरू कर दिया। वो बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत रंजीदा हो गई थी। भाई साहब, बहुत शुक्रिया अपनी छोटी बहन को इस तरह इसके शोहर के और बेटे के सामने जलील करने के लिए। शीना गुस्से की तेज थी। इसके मुंह में जो आया उसने बोलना शुरू कर दिया। जुबैदा भी जब चाय लेकर आई तो अंदर से शीना की ऊंचा ऊंचा बोलने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो समझ गई थी कि मास्टर जी इनको सब बता चुके हैं। वो भी अंदर आ गई। सईद साहब और मास्टर जी चुप बैठे थे, लेकिन शीना बोल रही थी। सईद साहब बहुत ही ठंडे मिजाज के आदमी थे। वो समझते थे मजबूरियों को, और अब भी इनको समझ आ चुका था कि करीम भाई मजबूरी में इनकार कर रहे हैं। वो बेटी के प्यार के आगे मजबूर हो गए थे शायद। वो ये भी जानते थे कि जब सारिम और सीरत का रिश्ता हुआ था वो बहुत खुश थे, और आज वो बहुत दुखी लग रहे थे। शीना, चुप कर जाओ। देखो भाई साहब खुद भी कितने दुखी और शर्मिंदा हैं। वो तो खुद भी सारिम को अपना बेटा बना चुके थे। तुम जानती हो, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, शायद सीरत का जोड़ भी कहीं और बन चुका है। शीना को सईद साहब ने समझाया और उसको चुप करवाया, वरना वरना उसने बोलते ही रहना था। शीना, सईद भाई ठीक कह रहे हैं, इस रिश्ते से सीरत खुश नहीं है। अगर ये बात बाद में पता लगती तो कितना नुकसान होता, तुम खुद सोचो। जुबैदा भी, जो चुप बैठी थी, वो भी बोल पड़ी और उठकर शीना के पास आ गई। दुख हमें भी बहुत है, अगर हमें पता होता तो हम पहले ही उधर कर देते रिश्ता। हम भी बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो। जुबैदा ने शीना के पास बैठकर इसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे का माहौल बहुत सोगवार हो गया था। वो लोग वाकई शर्मिंदा थे। मास्टर जी तो चुप ही हो गए थे। इनको सीरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे भाभी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सीरत का मेरी बहू बनना शायद हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन इस वजह से खून के रिश्ते थोड़ी ना ख़त्म हो सकते हैं। उसने जुबैदा को अपने आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते देखकर जल्दी से कहा और उसके जुड़े हुए हाथों को खोल दिया। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। उसकी बड़ी भाभी, जिसे वो माँ का दर्जा देती थी, वो ऐसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। शीना ने इनको गले लगा लिया। तुम ठीक कह रही हो शीना, यही बात तो मैं भी तुम्हें समझा रहा था। सईद साहब ने तहम्मुल से कहा। जी, आपने ठीक कहा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दें आप। उठकर इनके पास आ गई। इसको भी समझ आ गई थी शायद, अब वो भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी।